میں ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ قربانی جو ہے یہ عید پہ شروع ہوگی، ختم نہیں ہوگی، ختم یہ ہوگی محرم اور پھر سفر کے مہینے کے بعد۔ قربانی کی داستان جو ہے یہ لازوال ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، لیکن یہ جو قربانی ہم منائیں گے یہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن شروع کہاں سے قربانی ہوتی ہے؟ پہلی قربانی جو اس مذہبی تاریخ کے اندر جو لکھی ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، جو کہ ان کے دونوں بیٹے جو ہیں ان کے درمیان جو جھگڑا ہوا، بیسیکلی تو خدا کی رضا پہ راضی نہ ہونے کا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس کو نظر کیا جائے۔ پھر نظر جو تھی اس زمانے میں دیکھیے قبول کیسے ہوتی تھی، بڑے مختلف لوگوں کے اپنے اپنے اوپینینز ہیں ان چیزوں کے بارے میں، لیکن اگر تاریخ پڑھی ہو، کم از کم حدیث پڑھی ہو اور کھلے دل سے پڑھی ہو تو میرے خیال میں اختلافات بالکل نہ ہو۔ اوپر سے آگ آتی تھی یا روشنی آتی تھی اور آگ جو ہے وہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ نظر یا یہ قربانی جو ہے یہ قبول ہوئی۔ پھر چلتے چلتے راستے میں حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، ان کی اولاد نے بھی ان کا حکم نہیں مانا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آتی ہے، دیر تک ان کی زندگی میں ان کو اولاد نہیں ہوئی سارہ سے۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کی زندگی میں آئیں، پھر حضرت سارہ سے بھی اولاد ہو گئی۔ آزر ان کے والد کا نام ہے، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ شاید چچا ہیں، اگر چچا بھی ہوں تو والد ہیں، لیکن قرآن میں واضح طور پہ والد کا ذکر ہے۔ ان کے ساتھ جو ان کا ڈائلاگ رہتا تھا، دیکھیے یہ بڑی انکوائری ہے، اس ہمیشہ قربانی کو اس منطق کے ساتھ دیکھیے کہ جس نبی نے یہ قربانی دی ہے وہ نبی جو ہیں وہ ان کی ارتقاء کیسے ہو رہی ہے۔ یہ تو بات پکی ہے کہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ نبیوں کی زندگی جو ہے وہ پاک ہوتی ہے اور وہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہوتی۔ وہ کوشچن کرتے ہیں ان بتوں کو جو کہ ان کے والد کے زمانے میں ان کے وہاں پہ لوگ پوجا جن کی کرتے ہیں، جن میں کہ ایک بہت بڑا جو بت تھا جس کے نام پہ آج ایک بہت بڑی ٹیلیسکوپ جو ہے دنیا میں وہ مانی جاتی ہے، اس کا نام ہے ہبل۔ ان کو گرایا بتوں کو، پھر گرانے کے بعد یہ گرایا اس لیے وہ موقع نہیں ملنا تھا، وہ لوگ جو تھے وہ اپنی عید منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے باہر گئے شہر سے، تو آپ نے سارے بتوں کو توڑا، کلہاڑا جو ہے وہ بڑے والے بت کے گلے میں ڈال دیا۔ لوگوں نے آ کے آرگومنٹ دیا واپس کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بڑا خدا تمہارا جو ہے اس نے کیا۔ انہوں نے کہا وہ تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا یہ میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ یہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ آرگومنٹ بلڈ کرتے ہوئے راستے میں اس آرگومنٹ کے بھی دیکھے کہ وہ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے تیری ہر چیز پہ کہ تو مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن میرے دل کی تسلی کے لیے تو کر کے دکھا۔ پھر وہ جو پرندوں کو آپ نے اپنے ساتھ مانوس کیا اور ان کو کاٹا اور پھینکا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس ساری کشمکش نہیں، زندگی کے گرین پاتھ پہ سے، گرین لائن جو گزر رہے ہوتے ہیں، گرین لائن کہتے ہیں اس کو، جو کہ نہیں اس کی ایگزامپل نہیں دیتا، اس پاتھ سے جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں زندگی میں بڑھتے ہوئے، تو اللہ نے ایک ایوولوشنری نبی کی جو زندگی ہے اس کے اوپر کتنی زیادہ تفسیر کی ہے حدیث میں بھی اور قرآن حکیم میں بھی۔ پھر آپ کی بیوی سارہ جب وہ اس کے دربار میں گئی جو کہ میسوپوٹیمیا کا بادشاہ تھا، بابل جگہ جو ہے وہ اس کا ذکر آتا ہے، اس نے ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ پتھر کا ہو جاتا تھا، بخاری شریف۔ پھر دوسری دفعہ ہاتھ لگایا، پھر پتھر کا، تیسری دفعہ پھر پتھر کا، توبہ کی، 3 دفعہ توبہ کی، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اس خوف سے ایک عاجزی کے طور پہ پھر اپنی بہن کو مختلف روایات میں یا کسی خادمہ کو آپ کے ساتھ کیا، جن سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ پھر لمبی تفسیر اور کہانی چلتی ہے اس میں، جس میں کہ حضرت ہاجرہ کو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن حضرت ہاجرہ کا دیکھیے ماں کا کردار جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بچے کس کی نسل سے آ کے چل رہے ہیں۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا وہ اس اولاد سے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے باقی سارے نبی اور پیغمبر ہیں۔ یہ لمبی تفصیل ہے جس پہ میں نہیں جا رہا۔ ماں نے پوچھا کہ بچے کو، اور یہ خانہ کعبہ کی بات ہے، یہ کعبہ جو ابھی بھی آپ جائیں تو ایک وہ ذرا نیچے ہے، آپ کو سیڑھیاں نیچے اترنی پڑتی ہیں، یہ ویلی ہے، لیکن جب آپ جاتے ہیں صفا اور مروہ کی طرف تو آپ کو غور کیا ہوگا کہ آپ کو تھوڑی سی چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے، وہ ذرا اپ ہل ہے۔ یہ ویلی تھی نیچے کی طرف، اور صفا مروہ جو تھی یہ ذرا ہائر سکیل پہ تھا، یعنی کہ کعبہ جو تھا وہ ایک ویلی کے اندر بنا ہوا تھا۔ یہاں پہ جب چھوڑ کے جانے لگے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ تباہ ہو چکا ہوا تھا کعبہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو پوچھا کہ
تو ہمیں خاوند سے پوچھتی ہے بیوی، نبی اللہ سے پوچھتی ہے کہ تو ہمیں جو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اب ہیومن رائٹس پتہ نہیں اس پہ کیا کریں گے، یا تو اللہ کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کی وحی کی وجہ سے جا رہا ہوں، اور بڑے لمبے عرصے کے لیے گئے تھے۔ اس پہ حجر ہاجرہ کا جو جواب تھا نا وہ بڑا کمال تھا، کہا پھر تیرا اللہ ہماری حفاظت تم سے بہتر کر سکتا ہے۔ یہ جو ایمان تھا نا حضرت ہاجرہ کا، اللہ نے بس اس کو، مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح وہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں بجلی اترتی نا، اس نظر کو قبول کر لیا، اور ساری نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر یہاں تک پہنچتی ہے۔ اس قربانی کے پیچھے جو بچہ ہے وہ صرف 5 6 7 سال کا ہے، شاید اس نے نیا نیا چلنا سیکھا ہے یا نیا نیا بولنا سیکھا ہے۔ ایک باپ اپنی خواب پہ، جو کہ یقیناً نبی کی خواب جو ہے وہ وہی ہے، اس پہ خود تو یقین کر سکتا ہے، لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ آپ کا 5 6 سال کا بچہ تو آپ کو کہہ دے کہ KFC کھانا ہے یا کچھ بھی کھانا ہے تو آپ کہیں نہیں، تو وہ اس پہ ضد ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ جو ہے یہ بھی نبی ہے نا، کیونکہ اس لیے یہ غور رکھیے گا کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا آپ کہ نبی کو اللہ نے نبوت 40 سال میں دی، مجھے ایک علمی اختلاف ہے اس بات پہ۔ نبی ہمیشہ سے نبی ہوتا ہے، امام ہمیشہ سے امام ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس پہ میری بحث نہیں ہے۔ شفاعت رسول بھائی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج آپ بہت ہی زیادہ اچھا رنگ پہن کے آئے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو علامہ عمران مظاہری، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ آپ نے احتیاط کی ہے، پہلے کچھ اور کہنا چاہتے تھے آپ؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ایک حدیث کھٹک گئی ایک دم میرے دماغ میں نا جب آپ سے بات کر رہا تھا کہ حضرت معاذ بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، اور یہ وہ حدیث ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ کوئی شرک جو نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا، تو وہ سواری کے پیچھے سینہ بسینہ لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے معاذ سے جو جملہ شروع کیا تھا نا وہ کہا تھا معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا خوبصورت جملہ میرے رسول کا یار، خدا کی قسم، معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو وہ جب میری ساری ٹیم جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہتی ہے نا آئی لو یو، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ انگریزی کا آئی لو یو کوئی نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے آپ دوسرے کو احساس سے محرومی نہ دیں، اس کو احساس سے اپنائیت دیں، تو بات کا کتنا اثر ہو۔ اس کے بعد حضرت معاذ نے پھر بڑے عرصے بعد یہ حدیث سنائی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس نے شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کس کو شریک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ حضور اقدس، میرا یہ گمان ہے، اگر غلط ہے تو ٹھیک کر دیجئے، کہ رسالت جو ہوتی ہے نا، امامت جو ہوتی ہے، یہ ملتی ہے اور ہمیشہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ والد نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو اللہ کی راہ میں، والد کا ماننا مجھے اتنی بڑی بات لگتی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لگتی نہیں ہے، لیکن وہ 5 7 سال کا جو بچہ ہے وہ والد کو جب تسلی دیتا ہے کہ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہیں آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اس میں جنبش نہ آ جائے، اور وہ بچہ لیٹ جاتا ہے، بچے میں خوف نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے سارا فلسفہ قربانی جو ہے نا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس عمر پہ، اس جملے پہ اپنے باپ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ تو نبی ڈکلیئرڈ ہے، یہ تو ابھی بچے ہیں لیکن نبی ڈکلیئرڈ نہیں ہے۔ اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، گزارش یہ ہے کہ کسی چیز کی صلاحیت ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس صلاحیت کا اظہار ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ ٹھیک، خدا نے جب ابھی کچھ خلق نہیں کیا تھا، جب وہ ابھی اپنی وحدت کی تنہائیوں میں تنہا تھا، ہائے ہائے، اپنی وحدت کی تنہائیوں میں تھا، کیا جملہ بولا، اور واہ، جو لفظ خالق ہے، کیا اسے اس وقت خالق کہا گیا ہے جب اس نے پہلی مخلوق کو خلق کیا ہے؟ جب اس نے پہلی مخلوق کو رزق دیا ہے تب رازق کہا گیا ہے؟ وہ تب بھی رازق تھا جب مخلوق نہیں تھی، وہ تب بھی خالق تھا جب مخلوق نہیں تھی۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک صفت بالقوہ آپ کے اندر موجود ہوتی ہے اور ایک صفت جو ہے وہ بالفعل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو سخاوت کا موقع نہیں ملا، کوئی سائل نہیں آیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انکار کر دیا جائے کہ آپ سخی نہیں ہیں۔ وہ سخاوت کی جو
صفت ہے آپ کے اندر بالقوہ موجود ہے، اس کا اظہار کب ہوگا؟ جب کوئی سائل آئے گا۔ کیا بات ہے! نبی جو ہے وہ نبی بنا کے ہی ارسال کیا جاتا ہے، لفظ ارسال اس پہ گواہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ پروردگار ہے جس نے تمہاری طرف رسول کو ارسال کیا ہے۔ جیسے خط ارسال کرتے ہیں، ارسال کیا جاتا ہے، یہ تو ارسال خط جو کر ہے دیا، وہ منزل پہ جا کے منزل پہ خط جا نہیں کے بنتا، جہاں سے چلتا ہے خط وہیں ہی سے خط ہوتا ہے۔ واہ جی واہ واہ واہ، سبحان خط ہی اللہ! چلتا ہے، تبھی لفظ ارسال واہ اس پہ واہ واہ، لگتا ہے۔ اشفاق بھائی تو داد کسی تو دینی موقع بنتی ہے نا۔